الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا پیدا ہو جائیں بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا
ہتھاں 'ਚ پیسے چاہ کے دفتراں دے چکر لاندے رہندے نے ساڈا ویزا لگ جائے، اسی سرکار دا در ویکھ آئیے، اللہ دے حضور حاضری دے آئیے۔ یقین جانو میں کئی ایسے افراد ویکھے نے میرے علم میں نے پیسے ہتھاں 'چ چاہ کے دفتراں دے چکر لاندے نے، کوئی نہ کوئی آبجیکشن لگ جاندہ ہے بھئی اے تیرے کاغذاں 'ਚ کمی ہے، تیرے کاغذاں 'ਚ کمی ہے، تیرے کاغذاں 'ਚ کمی ہے، کوئی نہ کوئی آبجیکشن لگ جاندہ ہے، نہیں جا سکتے ہو۔ وجہ کیا ہے کہ جسے چاہا در میں بلا لیا، جسے چاہا در میں بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در میں بلا لیا، جسے چاہا در میں بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ اور ہوں درود تجھ پہ میاں مینا، ہوں درود تجھ پہ میاں مینا، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، درود تجھ پہ میاں مینا، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ میریا غوثیہ گل راشد۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جملہ حاضرین کرام، جمعۃ المبارک ماہ ذی القعدہ دی 14 تاریخ اسلامی سال دا 11واں ماہ مقدس، وحدہ لا شریک دا لاکھ لاکھ شکر لاکھ لاکھ احسان، جس نے سانوں ایک مرتبہ پھر عید والا دن عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ اس دن دے صدقے اسانوں گھڑی نصیب فرمائے جس گھڑی دے اندر رب ساڑی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن 3 گھڑیاں ہیں، جمعہ کے دن 3 گھڑیاں ہیں جن گھڑیوں میں رب اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ 3 گھڑیاں ہیں، یعنی 3 ساعتاں ایسیاں نے جنہ دے اندر رب بندے دی دعا نو قبول فرما لیندے ہیں۔ رد تو کوئی دعا نہیں کردا، اللہ بندے دی کوئی دعا بھی رد نہیں فرماندا، یاد رکھو۔ 10 دنیا تے عطا فرمائے گا، 70 آخرت دے اندر عطا فرمائے گا۔ اور دعا کرو کہ رب تعالیٰ سانو آخرت وچ عطا فرماوے۔ کیوں؟ آخرت وہ گھڑی ہے جس گھڑی دے اندر کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا، نہ ماں بیٹے دے کام آئے گی، نہ بیٹا ماں دے کام آئے گا، کوئی عزیز رشتہ دار کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا۔ اتھے رب تعالیٰ
سانو وہ حصہ عطا فرمائے۔ کوئی بھی دعا رب رد نہیں فرماندا، قبول کر لیندا ہے، لیکن کچھ دنیا تے ظاہر ہو جاندیاں نے اور ظاہر نہ ہون والیاں رب تعالیٰ آخرت وچ عطا فرما دے۔ گویا کہ ساڈے نامہ اعمال دے اندر رب تعالیٰ نیکیاں نو جمع فرما رہے ہیں۔ وحدہ لا شریک آج دے اس دن دے صدقے اس گھڑی جس گھڑی دے متعلق محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، رب تعالیٰ اس گھڑی دے اندر ساڑی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ نماز دا موضوع لے کے آج میں آپ احباب کی خدمت وچ حاضر ہویا۔ نماز سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا کیا ہے جی؟ ایمان دیاں 5 بنیادی چیزاں نے۔ کتنیاں چیزاں؟ ایمان دیاں 5 بنیادی چیزاں۔ سب تو پہلا کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ کلمہ ایمان کا جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ کلمے کے بعد کیا چیز ایمان کا حصہ ہے؟ کلمے کے بعد جو ایمان کا حصہ ہے، جو ایمان کا جزو ہے، وہ نماز ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر روزہ ہے، پھر چوتھے نمبر پر حج ہے، پھر 5ویں نمبر پر زکوٰۃ ہے۔ یہ نعام ایمان کی بنیادی چیزیں ہیں، جزو ہیں، ایمان کا حصہ ہے۔ انہاں چیزاں تو بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ ظاہر زکوٰۃ دین نال پیسہ کٹ جاتا ہے۔ 100 روپے وچوں اگر زکوٰۃ دیتی جائے، ظاہری طور تے اس 100 روپے دے وچوں 97 روپے 50 پیسے رہ جان گے، 97.5 روپے کم ہو گئے نا پیسے۔ اور سود 100 نال 100 آ جائے گا۔ لیکن رب نے فرمایا کہ سود دے اندر نقصان ہے، زکوٰۃ دے اندر فائدہ ہے۔ سود دے اندر کیا ہے جی؟ نقصان ہے، اور زکوٰۃ دے اندر فائدہ ہے۔ ظاہری طور تے سانو فائدہ نظر نہیں آ رہا، ظاہراً زکوٰۃ دے اندر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ 100 روپے وچوں ایک پیسے کٹ جان گے، 2.5 روپے چلے گئے، لیکن رب دا ارشاد ہے مسلمانوں زکوٰۃ کے اندر فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ زکوٰۃ مال کو کیا کرتی ہے؟ پاک کر دیتی ہے۔ سود ظاہری طور تے بڑا فائدے مند ہے، 100 روپے نال 100 روپے آ رہا ہے، ظاہراً بڑا فائدہ ہے اس دے اندر، لیکن رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ سود دے اندر نقصان ہے۔ اور نقصان کیا ہے؟ ایک تو تہاڈا مال گندا ہو جائے گا، دوسرا تہاڈا ایمان ختم ہو جائے گا۔
سود خور نو رب تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. تو ایمان کے 5 جزو ہیں. پہلا کیا ہے؟ کلمہ. دوسرے نمبر پر نماز ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اے بلڈنگ کھڑی ہے نا ستون نے، نہ ستونہ دے اتنے کھڑی ہے. اگر یہ ستون نہ ہون تو بلڈنگ کھڑی رہ سکے گی؟ نہیں کھڑی رہ سکے گی، ناقص ہو جائے گی. اور ناقص ہون دی وجہ تو گر بھی جائے گی. اسی طرح اگر ایمان دے اندر، انسان دی زندگی دے اندر نماز نہیں ہے، انسان دا ایمان بغیر ستون تو کھڑا ہوا ہے، اور جس وقت ستون ہی انسان دی ایمان دے اندر نہیں آئے گا تو انسان دی ساری زندگی رائے گاہ چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی. روز محشر جدہ رب تعالیٰ حساب و کتاب دا عمل شروع فرمائے گا، سب تو پہلے نماز دے متعلق پوچھا جائے گا. سب تو پہلا سوال روز محشر نماز دا ہوئے گا. نماز پڑھی ہے؟ تو نماز ایمان کا جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے. رب تعالیٰ نے اپنی لارائب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات، محافظت کرو اپنی نمازوں کی، یعنی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصاً درمیانی نماز کی. خصوصاً کس کی؟ درمیانی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، رب نے فرمایا اور کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ، قیام کرو. والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصاً درمیانی نماز. محدثین دے بڑے اقوال نے اس کے اندر، لیکن صحیح قول اور جس کے اندر اتفاق ہے، درمیانی نماز عصر دی نماز نو کہا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جنگ خندق دے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ مصروف سن خندق کھودن دے اندر. جس طرح آج مسلمانوں دے اتنے نیٹو فورسز حملہ کر دیا نا، جتھے بھی مسلمان ملک ہوئے نیٹو فورسز آ کے حملہ کر دیں. ایک ملک نہیں آندا، سارے رل کے مسلمانوں تے حملہ کر دیں. جنگ خندق دے اندر بھی نیٹو فورسز نے مسلمانوں تے حملہ کیتا. جتنے بھی کفار سن سارے مل گئے، مل کے فوج بنا لی اور مدینہ طیبہ تے حملہ دی تیاری کی تھی. تو سرکار نے خندق کھودنے دا حکم دیتا. سرکار دو جہاں مصروف سن، آپ دی عصر دی نماز قضا ہو گئی. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا ارشاد فرمائی. سرکار نے فرمایا، اللہ ان کفار دیاں قبراں نو جہنم دی آگ دے نال بھر دے وے، اس واسطے کہ انہاں نو اسانو نماز، درمیانی نماز تو غافل رکھیا ہے. سرکار دے الفاظ نے درمیانی نماز. تو رب نے ارشاد فرمایا، والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو. رب تعالیٰ اپنے فرشتیاں نو، اور فرشتیاں دی ڈیوٹی چینج ہوندی، ایک فجر دے ٹائم ایک عصر دے ٹائم. جو فجر دے ٹائم آندے نے وہ عصر تک ڈیوٹی کردے نے، پھر چینج ہو جاندی ڈیوٹی. عصر دے ٹائم فرشتے آندے نے، فجر والے چلے جاندے نے، عصر والے فجر تک ڈیوٹی کردے نے. تو عصر دے وقت سرکار نے فرمایا جو فرشتے واپس رب دی بارگاہ چ جاندے نے، رب پوچھتا ہے فرشتیوں کتھوں آئے ہو؟
کیا رب نہیں جانتا کہ میرے فرشتے کتوں آئے نے؟ حقیقتاً اللہ ہی جاننے والا، رب جانتا ہے نا کتوں آئے نے، لیکن سوال دی اہمیت ہے فرشتے کتوں آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندیاں کو آ رہے ہیں۔ رب پوچھتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب پوچھتا ہے میرے بندیاں کو کس حالت دے اندر پایا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیری حضور سجدہ ریز ہو گئے سی، مالک تیرے حضور سجدہ ریز۔ پھر وہ عصر تو لے کے فجر تک ڈیوٹی کرتے ہیں فرشتے، پھر ڈیوٹی چینج ہونے دا ٹائم آ جاتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، یہ فرشتے واپس جاندے نے۔ رب پوچھتا ہے فرشتے کتوں آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندیاں کو آئے ہیں۔ رب پوچھتا ہے میرے بندے کس حالت دے اندر سن؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیری حضور سجدہ ریز، مالک تیرے ہی حضور سجدہ ریز، تیری عبادت دے اندر میں آپ سے۔ تو رب تعالیٰ خوش ہو کے ارشاد فرماندا ہے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندیاں دے سارے گناہ معاف فرما دوں۔ نماز یقیناً گناہوں سے بخشش کا وسیلہ ہے، نماز یقیناً آپ کے رزق کا باعث ہے، نماز حقیقت میں آپ کی مشکلات کا حل ہے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا نماز بے حیائی کو روکتی ہے، نماز بے حیائی کو کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسی معاشرے کا جائزہ لئیے تو کئی ایسے نمازی نے جو بے حیا نے، حقیقت ہے کئی ایسے نمازی جو بے حیا نے، نماز بھی پڑھتے ہیں بے حیائی بھی کرتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق کا خیال نہیں کرتے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ نماز کو وقت مقررہ ضائع کر کے پڑھتے، نماز کو وقت مقررہ ضائع کر کے پڑھتے ہیں، یعنی جو نماز دا ٹائم مقرر ہے، کئی بندے ہوندے نا مصروف رہندے نے اپنے کاروبار دے اندر، پھر جس وقت نماز دا ٹائم جا رہا ہوتا ہے، دوسری نماز دا ٹائم داخل ہونے دا ٹائم قریب آ جاتا ہے، دوڑ کے آندے نے جلدی جلدی دے نال وضو کیتا، جلدی جلدی نال نماز پڑھی، اور عقیدہ کے رکھتے ہیں اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اپنی زندگی دے اندر غور و فکر کرو کہ کسی دفتر دے اندر جاؤ، سرکاری دفتروں دا ٹائم مقرر ہے نا جی، کہ ٹائم ہے صبح 8 تو لے کر 2 بجے تک، ایسا ہی ہے جی۔ کیا کوئی سرکاری افسر، سرکاری ملازم 2 بجے کے بعد آپ کی فریاد سنے گا؟ اونچا بولیے، سنے گا؟ نہیں سنے گا۔ یا 2 بجے کے قریب آپ چلے جائیں، ابھی 10-15 منٹ رہتے ہوں، ایمان سے بتائیے گا کیا وہ آپ کی بات سنے گا؟ کیا کہے گا؟ ٹائم ختم ہونے والا ہے، کل آ جانا، اب ٹائم نہیں رہا، میں آپ کی بات نہیں سن سکتا، میری چھٹی کا ٹائم ہونے والا ہے، کل آ جانا۔ یہ دنیا کا حال ہے، ٹائم گزار کر جائیں گے تو آپ کی بات نہیں سنی جائے گی۔ اسی طرح
ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی ہو کر بھی بے حیا ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ نماز کو ضائع کر کے پڑھنے والے ہوتے ہیں, اس لیے رب ان کی نماز قبول ہی نہیں فرماتا. نماز کو وقت مقررہ کو ضائع کر کے پڑھنے والے نمازی اللہ نہ جی قبول کرنے والی وہ ذات ہے. لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا, سنیے حدیث مبارکہ. سرکار فرماتے ہیں من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتن یوم القیامہ. سرکار نے فرمایا کہ جس نے نمازوں کے ظاہری اور باطنی تمام حقوق کی حفاظت کی. ظاہری حقوق کیا ہے نماز کا کہ وقت مقررہ پر نماز ادا کریں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہم نے نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کر دی. یہ جماعت کا ٹائم کیوں مقرر کیا جاتا ہے مساجد کے اندر؟ اسی لیے کہ اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر اللہ کے گھر میں جمع ہو کر قیام کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر قیام کر لیا جائے. وقوموا للہ قانتین, اور قیام کرو قیام کرنے والوں کے ساتھ. وقت کیوں مقرر کیا جاتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جس نے ظاہری اور باطنی تمام حقوق کی حفاظت کی اس کے لیے قیامت کے دن 3 انعام ہوں گے. کتنے انعام ہوں گے جی؟ نماز دا بیان کر رہے ہیں ہمیں. سرکار فرماتے ہیں جس نے ظاہری اور باطنی تمام حقوق کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن 3 انعام عطا فرمائے گا. سرکار فرماتے ہیں سب تو پہلا انعام اللہ اس کو نور عطا فرمائے گا. سب تو پہلا انعام کیا عطا فرمائے گا؟ نور عطا فرمائے گا. پھر سرکار نے فرمایا برہان, رب تعالیٰ اس کو دلیل عطا فرما دے گا. پھر تیسرا انعام سرکار نے فرمایا رب تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عذاب سے نجات عطا فرما دے گا. جس نے ظاہری اور باطنی حقوق کی حفاظت کی نماز کی, رب تعالیٰ اس کو 3 انعام عطا فرمائے گا. اور سرکار نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنِجَاتًا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيْ ابن خلف. اور جس نے ان ظاہری اور باطنی حقوق کی حفاظت نہ کی تو رب تعالیٰ اس کو نہ دلیل دے گا, نہ نور دے گا, نہ عذاب سے نجات دے گا, بلکہ اس دن یعنی روز محشر رب اس کا حشر قارون, حامان, فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ فرما دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بس کیا ہے جی نماز ہی پڑھنی ہے, نا کپڑے کیسے ہیں, کام کر رہا تھا میں, اللہ کو پتہ ہے میں کام کر رہا ہوں, میں مزدور آدمی ہوں, کیا ہے نماز ہی پڑھنی ہے اور رب ہی قبول کرنے والا ہے. کسی سرکاری افسر کے دفتر میں جاؤ گے تو وہی مزدوری والے کپڑے لگا کے جاؤ گے؟ ایمان سے بتاؤ, وہی کپڑے پہن کے چلے جاؤ گے دفتر میں؟ کبھی بھی نہیں جاؤ گے. اور اس رب الارباب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ رب ہے, قبول کرنے والا ہے, رب قبول ضرور کرے گا. لیکن سرکار نے فرمایا ظاہری بھی خیال کرو اور باطنی بھی خیال کیا کرو. ظاہر دے اندر سب تو پہلے جگہ کا پاک ہونا. ظاہر کے اندر نماز کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ جگہ کا پاک ہونا. پھر آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا, پھر آپ کے جسم کا پاک ہونا. یہ ظاہر ہے نماز کا. آپ کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے, کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے, جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. اب نماز پڑھیں. اب رب تعالیٰ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز واسطے کھڑا ہوتا ہے نا تو رب تعالیٰ فرشتیاں کو حکم فرماتا ہے فرشتیوں اس کے گردن سے گناہوں کا بوجھ ہٹا دو.
فرشتوں اس کی گردن سے گناہوں کا بوجھ ہٹا دو تاکہ یہ پرسکون ہو کے نماز پڑھے۔ فرشتے گناہاں دا بوجھ چا لیندے نے، بندہ نماز ادا کرتا ہے، جس وقت نماز پڑھ لیندا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہن یہ گناہ اس تے گردن 'چ رکھ دئیے، یا اللہ اس تے نماز تے پڑھ لئیے نا، ہن گناہ رکھ لواں اس دی گردن تے۔ رب فرماندا ہے فرشتوں مجھے حیا آتی ہے، فرشتوں مجھے حیا آتی ہے کہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا، میں نے اس کی گردن سے گناہوں کا بوجھ ہٹا لیا تھا، اب گواہ ہو جاؤ اس کے جتنے گناہ تھے میں نے نماز کے صدقے معاف کروا دیے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس کے جتنے گناہ تھے میں نے اس نماز کے صدقے میں معاف کر دی۔ تو ظاہری حقوق کا بھی خیال کرو، باطن کا بھی خیال کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، نماز تمہارے رزق میں وسعت کا سبب ہے، نماز تمہاری مشکلات کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لارائب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا ہے، دوسرے پارے دے اندر رب تعالیٰ نے سورہ بقرہ دے اندر ارشاد فرمایا مدد مانگا کرو نماز سے، مدد مانگو صبر اور نماز سے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر۔ اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اتنے میں میاں صاحب دا شعر پڑھیا ہوئے نا تو سارے تو اچھی آواز، بلکہ پیر ودائی موڑ تک جلے آواز بھی، پیرانی مسجد جو بیٹھے ہیں دیوانے بیٹھے ہیں، بس دڑیاں تے شعراں تے بڑی اچھی سبحان اللہ آخدے تے قرآن پڑھیا جاوے تے انج چوک ہو جاندے جس طرح سب سونگ گیا۔ اللہ دے قرآن تے آکھیا کرو، مصطفیٰ دی حدیث تے سبحان اللہ آکھیا کرو۔ یا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو مدد مانگا کرو، اے ایمان والو کیا کرو؟ مدد مانگا کرو نماز سے اور صبر سے۔ رب تعالیٰ اپنی لارائب کتاب کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، نماز گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے پہلے جو قیامت کے دن سوال کیا جائے گا وہ سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ اور سنو حدیث مبارکہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب کا فرمان ہے، مصطفیٰ کریم راوی ہے، کلام رب کا ہے، زبان مصطفیٰ کریم کی۔ نماز کی اہمیت پہ بات کر رہا ہوں کہ نماز کتنی اہم ہے۔ سرکار فرماتے ہیں رب نے ارشاد فرمایا جو آدمی 3 اعمال کو پابندی سے ادا کرتا ہے وہ میرا حقیقی ولی ہے۔ کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جڑا 3 اعمال نو پابندی دے نال ادا کرے گا، رب فرما رہا ہے وہ میرا حقیقی ولی ہے۔ ولی کے بڑے معنی ہیں لیکن ہم اس کو اس معنی میں لے لیتے ہیں کہ رب فرماتا ہے وہ میرا حقیقی دوست ہے، وہ میرا حقیقی کیا ہے؟ دوست ہے۔ کون سے 3 اعمال ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا الصوم والصلاۃ وغسل الجنابہ۔ 3 عمل کون سے ہیں؟ سب سے پہلا عمل ہے نماز۔ اونچی کہیں سبحان اللہ۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ نماز ہے، سب سے پہلا عمل، پھر روزہ، پھر اس کے بعد غسل جنابت۔ انسان آدمی جنبی ہو گیا نا، فوراً اٹھ کے غسل کرے،
سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر جنبی ہوتا ہے رب کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نازل نہیں ہوتے. جس گھر میں جنبی ہوتا ہے رب کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. لہٰذا آپ کو غسل کی حاجت ہو گئی ہے فوراً اٹھ کے غسل کریں. آنکھ کھل گئی سب سے پہلا کام آپ غسل کریں. محبوب کریم نے ارشاد فرمایا اللہ فرما رہا ہے میرا حقیقی دوست ہوے جڑا ترے عمل نو مضبوطی دے نال تھام لے روزہ رکھے نماز ادا کرے غسل جنابت کرے. نماز کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائے. رب کہتا ہے میرا حقیقی دوست ہے وہ میرا دوست ہے. کون؟ جو نماز ادا کرتا ہے. جو کیا کرتا ہے؟ اس انداز میں بھی تھوڑا سمجھا کرو نا. ہمیشہ تو نہیں کسے کہانیاں چلدیاں رہندیاں. یہ بھی اصلاح بھی ضروری ہے. واقعات بھی اپنی جگہ ہیں ان کی بھی اہمیت ہوتی ہے لیکن اصلاح بھی ضروری ہے. اس انداز کو بھی اپنائیں. اس کو بھی اپنے دل میں جگہ دیا کریں. غور سے سنا کریں اور سن کے سبحان اللہ آکھیا کرو تاکہ خطیبہ پتہ چلے بھی میرے سامعین واقعی سنن واسطے آئے ہیں. نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا کیا ہے؟ ستون ہے. تو ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی گر جاتی ہے. لہٰذا اپنی زندگی میں نماز کو اہمیت دیں. آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا. آپ کا ایمان کیا ہوگا؟ مکمل ہو جائے گا. سنو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا رب نے جدہ جبرائیل نو تخلیق فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل نو بڑی خوبصورت شکل دے اندر تخلیق فرمایا. جدہ جبرائیل تخلیق فرما دیتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل نو بڑی خوبصورت شکل دے اندر سنہری پراں دے نال مزین کر کے ایک پر دی لمبائی مشرق دے اندر دوسرے پر دی لمبائی مغرب دے اندر ہے. اتنا خوبصورت رب نے سنہری پراں دے نال مزین فرمایا. رب تعالیٰ نے جدہ تخلیق فرمایا حضرت جبرائیل نو اپنے آپ نو ویکھیا ویکھ کے ارشاد فرمایا ربا اس تو پہلے یا اس تو بعد کسی نو اتنا خوبصورت بناوے گا اتنا خوبصورت کسی نو بنایا ہی. رب نے ارشاد فرمایا جبریل میں اتنا خوبصورت کسی نو نہیں بنایا. حضور نے ارشاد فرمایا حضرت جبریل شکرانے دے دو رکعت نفل واسطے کھڑے ہو گئے. 2 رکعت نفل اس طرح ادا کی تھی کہ ہر رکعت دی ایک رکعت 1000 سال تک کھڑے ہو کے رب دی عبادت فرما دے گئے. رب تعالیٰ دی بارگاہ میں جبریل نے شکر ادا کیتا کہ ربا میں نو کتنا سونا بنایا ہی. اور شکرانے دے طور تے 2 رکعت نفل پڑھے حضرت جبریل نے. کتنے رکعت؟ 2 رکعت نفل. ہر رکعت 1000 سال دی ادا فرمائی. 1000 سال تک حضرت جبریل امین کھڑے رہے رب دی بارگاہ وچ. پھر رکوع کیتا پھر سجدہ کیتا پھر دوسری رکعت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حضرت جبریل امین نماز ادا کر کے فارغ ہوئے عرض کی تھی سونیا اے میرے خالق لم یزل تیری بارگاہ دے اندر میں شکرانے دے نفل ادا کیتے نے اس کا کتنا ثواب عطا فرمائے گا. رب نے فرمایا جبریل بڑی خوبصورت عبادت کیتی ہے میرے لائق عبادت ہون نو سمجھ کے تو عبادت کیتی ہے. اے جبریل اس کا اجر میں تینوں عطا فرماواں گا لیکن سن میرا آخری نبی آئے گا جس کا نام محمد رکھاں گا اس کو امت عطا فرماواں گا. حضور نے فرمایا رب فرمانا جبریل سن محبوب امت 2 رکعت نفل عطا فرماوے گی ادا کرے گی صاحب بھی ہون گے غلطیاں بھی کرے گی خیالات طرح طرح دے ذہن دے اندر آن گے صاحب دے باوجود 2 رکعت نفل ادا کر لے گی. اے جبریل تیری اے عبادت ایک طرف میرے محبوب کا امتی 2 رکعت نفل ادا فرمائے گا. اے جبریل میں اس سے بدلے انہاں نوں جنت المأوا عطا فرما دیواں گا. صاف بھی کرے گی غلطیاں بھی کرے گی میرے محبوب دی امت طرح طرح دے خیالات بھی ہون گے ذہن دے اندر
اس دے باوجود ٹوٹ پھج کے جدہ 2 رکعت نفل ادا کرے گی، میری بارگاہ چ دعا کرے گی، رب نے فرمایا جبریل میں انہوں نے جنت المأوا عطا فرما دے گا۔ حضرت جبریل امین رب دی بارگاہ چ گویا ہوئے یا اللہ جڑے محبوب محمد دا نام لے رہے ہیں اس دی امت نو جنی جنت المأوا عطا کرے گا اس نو ویکھنا چاہنا وا۔ رب نے فرمایا جا جبریل جنت دی سیر کر، جنت المأوا ویکھ لے۔ حضور نے فرمایا حضرت جبریل امین آ گئے، جب جنت المأوا دے اندر پہنچے ایک پر کھولیا 3000 سال دی مسافت طے کر لئی، پھر اس نو بند کیتا، پھر 3000 سال دی مسافت طے ہو گئی، دوسرے نو کھولیا پھر 3000 سال دی مسافت طے، پھر بند کیتا، پھر 3000 سال دی مسافت طے۔ آخر کار جبریل امین تھک گئے، ایک درخت دے نیچے بیٹھ گئے، عرض کرتے نے مولا اے رب کائنات اے تیری جنت جڑی جنت المأوا بنائیا میں کتنا حصہ طے کر لیا ہے؟ کیا میں نصف جنت المأوا نو دیکھ لیا ہے؟ کیا میں چوتھا حصہ دیکھ لیا ہے؟ کیا میں تیسرا حصہ دیکھ لیا ہے؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا اے جبریل امین تینوں میں 300 پر عطا فرمائے نے، 300 پراں دے نال پوری طاقت دے نال 3000 سال تک تو لگاتار اڑدا رہے، پھر بھی میری جنت المأوا دا 10واں حصہ بھی نہیں ویکھ سکتا۔ جبریل ساری طاقت لگا لے، پوری طاقت صرف کر لے، 300 پر کھول دے، اس دے باوجود میری اس جنت دا 10واں حصہ بھی تو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے محبوب تے امت تے رب دا کتنا کرم، کتنی گناہگار۔ اپنی نمازاں دی ویکھ لو، اپنے آپ دا جائزہ لے، وہ نماز پڑھ دے ہو کتنے خیالات آندے نے، کاروبار دا خیال الگ، گھر دا۔ اچھا حقیقت یہ ہے کہ نماز دے اندر جڑی چیز نہیں بھی سوچنی ہوندی وہ بھی آ جاتی، یہ حقیقت ہے۔ نماز کے اندر جو چیز آپ کو بھولی بھی ہوتی ہے وہ بھی یاد آ جائے گی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ سرکار نے فرمایا، سرکار نماز دی اہمیت دے متعلق اپنے غلاماں نو مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے تشریف فرما نے ایک لکیر کھینچی، لکیر کھینچ کے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے۔ این درمیان دے اتے سرکار نے اپنی انگلی مبارک رکھ کے ارشاد فرمایا یہاں پر شیطان بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں پر کیا کرتا ہے؟ شیطان بیٹھ جاتا ہے۔ جب تم چلتے چلتے یہاں تک پہنچتے ہو، یا تمہیں دائیں کھسکانے کی کوشش کرتا ہے یا بائیں کی کوشش کر دیتا ہے۔ چاہیے کہ رب پر ایمان رکھتے ہوئے تم سیدھی صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کیا کرو۔ خصوصاً نماز کے اندر انسان نو شیطان بہکاندا ہے، خصوصاً نماز کے اندر شیطان بہکاتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا جب نماز کے اندر خیال آ جائے نا، اس کو جھٹک کر پھر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جایا کرو، پھر رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا مومنو نماز اس طرح پڑھیا کرو جس طرح کہ رب نو ویکھ رہے ہوندے ہو، گویا کہ رب تواڈے سامنے موجود ہے، تسی رب نو ویکھ کے نماز پڑھ رہے ہو۔ اگر اے ممکن نہ ہو سکے، گھر چ ممکن ہی نہیں ہے، ساڈے اندر ایسی صلاحیت ہی موجود نہیں کہ اسی رب دا دیدار کر سکاں، رب نو سامنے رکھ کے نماز پڑھ سکاں، پھر مصطفیٰ کریم نے حل بھی عطا فرمایا اے میرے امتیو اگر اے نہ ہو سکے، رب نو سامنے نہ پا سکو، پھر اے خیال کریا کرو کہ رب دی بارگاہ وچ کھڑے ہو، رب تمہانوں ویکھ رہا ہے۔ رب دی بارگاہ وچ کھڑے ہو، رب تمہانوں ویکھ رہا ہے، رب ویکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب ویکھ رہا ہے۔ اس طرح نماز پڑھیا کرو۔ نماز دین کا کیا ہے جی؟ اونچا بولے، نماز دین کا ستون ہے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ اور نماز سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کون امتی ایسا ہوئے گا جڑے سرکار دی اکھاں ٹھنڈیاں نہ کرے؟ بدبختی ہوئے گا، بدبختی اس امتی ہے جڑا اپنے نبی دی اکھیاں نو ٹھنڈا نہ کرے۔ سرکار نے فرمایا نماز پڑھا کرو اس لیے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر سانو نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نماز دے ظاہری اور باطنی حقوق دی محافظت دی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ درس قرآن ہو رہا ہے آپ دی اس جامع مسجد کے اندر، میں التجا کر رہا ہوں خصوصاً نوجوان آگے درس قرآن سننا آیا کرو۔ ساڈا کوئی فائدہ نہیں، ہاں ساڈا یہ فائدہ ضرور ہوئے گا کہ کسی نے عمل کر لیا، رب تعالیٰ اس کے بدلے چ ساڈے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یہ فائدہ سانو ضرور ہے۔ ظاہری دنیا دے اندر سانو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی اس لالچ دے اندر قرآن دا درس نہیں دے رہے ہیں کہ سانو پیسے چاہیے نے، آؤ سانو پیسے دے وہ، نہ کوئی لالچ نہیں، کسی چیز دا سوال نہیں ہے تواڈے کولوں۔ آؤ درس قرآن سنو، اپنی اصلاح کر لو، درس قرآن سن کے اپنی اصلاح کرو، آپ کی اصلاح بھی ہوگی ہماری بھی ہوگی، رب تعالیٰ اسی کے صدقے ہم دونوں کی گناہ بخش دے گا۔ تو روزانہ نماز عشاء کے بعد 10 سے 15 منٹ کا درس قرآن ہوتا ہے، کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے یہ ٹائم نکالنا، آپ یہ ٹائم ضرور نکال کر درس قرآن میں شرکت کریں، درس قرآن سنیں۔ حضرت علامہ حافظ تجمل قادری صاحب آپ درس قرآن دیتے ہیں، چونکہ میری مصروفیات ہوتی ہیں، اکیلا بندہ ہوں، گھر کا بھی دیکھنا ہوتا ہے، باہر کا بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ میں نے درس قرآن شروع کیا تھا لیکن میں اس پر حفاظت نہیں کر سکا، میرے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے حضرت علامہ تجمل قادری صاحب درس قرآن دیتے ہیں۔ آپ احباب سے صرف اتنی التجا ہے کہ اس میں شرکت کریں، اپنی بھی اصلاح کریں، ہماری بھی اصلاح کریں۔ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے سنت نہیں ادا کی، سنت ادا کر لے، وما توفیقی